یہ سال ہے 1991 کا۔ گلف وار ریسنٹلی ختم ہوئی ہے۔ Iraq's army is defeated. سوویت یونین کولیپس ہو رہی ہے۔ اسی کولیپس کی وجہ سے وہاں کے یہودیوں نے اسرائیل کی طرف ہجرت شروع کر دی اور اسرائیل نے ان کو سنبھالنے کے لیے امریکہ سے $10 بلین کے لونز مانگ لیے ہیں۔ مگر امریکی صدر ڈبلیو بش نے یہ کنڈیشن رکھی ہے کہ اسرائیل فلسطین کے اندر اپنی سیٹلمنٹس بنانا روکے، تبھی ڈیل ممکن ہے۔ لیکن اسرائیل کو یہ کنڈیشن منظور نہیں۔ But we're not prepared to negotiate one thing: our neck, our head, our heart, our existence. یہاں انٹر ہوتی ہے ایک پریشر لابی۔ ایک دن میں تقریباً 1000 سے زیادہ پرو اسرائیلی لوگ یو ایس کانگریس میں اکٹھے ہو گئے۔ کانگریس مین پر پریشر، فون کالز، میٹنگ آفٹر میٹنگ، ایک لابنگ مشین چل پڑی ہے۔ اس ساری صورتحال میں پریزیڈنٹ بش ایک پریس کانفرنس کرتا ہے اور یہ کہتا ہے، Heard today there were something like 1,000 lobbyists on the Hill working the other side of the question. We got one lonely little guy down. One lonely little guy down. ریممبر یہ دنیا کی سپر پاور ملک کا پریزیڈنٹ ہے اور خود کو لونلی لٹل گائے کہہ رہا ہے۔ صرف 6 ماہ بعد اسرائیلی پرائم منسٹر بش کی پرائیویٹ ریزیڈنس میں وزٹ کرتا ہے اور امریکہ $10 بلین لون دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ فلسطین، ایران، شام اور اب قطر، اسرائیل جب بھی چاہتا ہے کسی بھی ملک پر حملہ کر دیتا ہے۔ وجہ بلائنڈ سپورٹ فرام دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ امریکہ کی یہ سپورٹ ملٹی فیسٹڈ ہے، یہ ڈپلومیٹک ہو، اکنامک ہو، ملٹری ہو یا ایون کہ نیریٹو بلڈنگ ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹس اسرائیل کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں؟ اس سوال کو جواب جاننے کے لیے وی ہیو ٹو گو ڈیپ۔ ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا میں 2 سپر پاورز ابھری، امریکہ اور سوویت یونین۔ دونوں ہی اپنا اثر و رسوخ بنانے کے لیے پورے گلوب پر نظر ڈال رہے تھے اور مڈل ایسٹ ان کے لیے سب سے اہم ریجن تھا۔ یہ صرف ریت کا صحرا نہیں تھا، یہاں تیل کے لامتناہی ذخائر تھے جو فیکٹریز، ٹرانسپورٹ اور دنیا کی اکانومی کے لیے زندگی کا سوال تھا۔ مصر، شام اور اردن سوویت یونین کے ساتھ، جبکہ امریکہ کے ایلائز میں سعودی عربیہ اور ایران شامل تھے۔ اسرائیل 1950 کی دہائی میں ابھی ایک چھوٹا سا کمزور ملک تھا۔ 1956 میں سوئز کنال کرائسس کے دوران جب برٹن اور فرانس نے مصر پر حملہ کیا، اسرائیل نے بھی اس آپریشن میں حصہ لیا، مگر اس وقت کے یو ایس پریزیڈنٹ آئزن ہوور نے اسرائیل کو اوپنلی سپورٹ نہیں کیا، الٹا اسرائیل اور باقی اگریسرز پر پریشر ڈالا کہ اپنی فوجیں مصر سے نکال لیں۔ اسی دوران اسرائیل نے کئی دفعہ امریکہ سے ایڈوانسڈ ویپنز خریدنے کی ریکویسٹ بھی کی، لیکن منع کر دیا گیا۔ واشنگٹن چاہتا تھا کہ اس کے عرب الائز ناراض نہ ہوں۔ اسرائیل جیسا چھوٹا ملک اس سٹیج پر اسٹریٹجک پریارٹی نہیں تھا۔ لیکن سب کچھ بدل گیا 1967 کی 6 روزہ جنگ میں، جب اسرائیل نے عربوں کو مات دی۔ یاد رہے اسی جنگ میں اسرائیل نے یہ علاقے چھین لیے تھے، ویسٹ بینک اور مشرقی یروشلم اردن سے، گولان ہائٹس شام سے اور غزہ مصر سے۔ یہ صرف ایک جیت نہیں تھی بلکہ مڈل ایسٹ میں ایک بہت بڑا پاور شفٹ تھا۔ اس جیت کے بعد امریکہ نے یہ سمجھ لیا کہ اسرائیل ایک بہت بڑی ملٹری پاور ہے اور مڈل ایسٹ میں اپنا اثر و رسوخ رکھنے کے لیے عربوں سے زیادہ اسرائیل کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہی وہ ٹائم ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان ایک ایسی اسٹریٹجک پارٹنرشپ شروع ہوئی جو آج تک مڈل ایسٹ کے اندر پالیٹکس کو شیپ دے رہی ہے۔ اگر آپ لوگ یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ چکے ہیں تو پلیز لائک دا ویڈیو اینڈ سبسکرائب دا چینل، تاکہ میں مزید ایسا کنٹینٹ آپ کے سامنے لا سکوں۔ تھینک یو۔ آف کورس ریلیجن ہیز اے بگ رول ان دس ریلیشن شپ۔ امریکہ میں موجود عیسائیوں کا ایک گروہ ایونجیلیکل کرسچن کہلاتا ہے۔ In the name of Jesus Christ who died for me. ان لوگوں کا یقین ہے کہ اسرائیل کی زمین جو یہودیوں کو دی گئی ہے یہ خدا کی طرف سے دی گئی ہے۔
ان کا یہ بھی یقین ہے کہ بائبل میں اس چیز کی پیشین گوئی کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی دوسری پیدائش کے لیے یہ سارے واقعات ہونا ضروری ہیں، اسی لیے یہ لوگ اسرائیل کو بے حد سپورٹ کرتے ہیں۔ ان کی تعداد لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے اور ایک بہت بڑی ووٹر بیس ہے۔ امریکن پولیٹیشینز ان ووٹرز کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں۔ We're going to protect Christianity. مانا کہ امریکہ کے بہت زیادہ جیو پولیٹیکل انٹرسٹس ہیں اسرائیل کو سپورٹ کرنے میں، لیکن ایسا بھی کیا کہ امریکن پریزیڈنٹس اسرائیلی پرائم منسٹر سے بے عزتی سنتے ہیں اور بے عزتی سننے کے بعد ان کو اسرائیل کی ہی بات ماننی پڑتی ہے۔ کوئی تو نبض ہے امریکہ کی اسرائیلیوں اور یہودیوں کے ہاتھ میں جس کو وہ دباتے ہیں اور امریکہ ان کی باتیں ماننا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پہ آتی ہے یہودی لابی، یا جسے پاکستان میں ہم یہودی سازش کہتے ہیں۔ اس لابی پر سب سے زیادہ مشہور ریسرچ جان مرشہائمر اور اسٹیفن والٹ نے کی جب انہوں نے 2007 میں اپنی کتاب دا اسرائیل لابی اینڈ US فارن پالیسی پبلش کی۔ یہ دونوں ہارورڈ اور یونیورسٹی آف شکاگو کے پروفیسرز ہیں اور ان کی کتاب ایک اکیڈمک بوم شیل تھی۔ اس کتاب کا کرکس یہ ہے کہ اسرائیل کی سپورٹ صرف اسٹریٹجک یا مورل ریزنز کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی طاقتور لابی جو پولیٹیکل ڈونیشنز، میڈیا انفلوئنس اور تھنک ٹینکس کے ذریعے امریکن فارن پالیسی کو اپنے فیور میں موڑتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کانگریس میں اسرائیل کی لابی اتنی ڈومیننٹ ہے کہ قریباً ہر امریکن لا میکر کو ان کی اپروول کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو ان کے خلاف بولے اس کو فوراً اینٹی سیمیٹک لیبل کے ساتھ سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے۔ صرف اکیڈیمیا ہی نہیں بلکہ میڈیا بھی اس بات کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح نیتن یاہو امریکن کانگریس میں کھڑا ہو کے امریکن پریزیڈنٹس کو للکار سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک پوری مشینری، ایک پوری جوش لابی امریکہ میں کام کر رہی ہے، اور نیتن یاہو کو پتہ ہے کہ وہ جو بھی بول دے، وہ کوئی بھی ایکشن کر دے، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو ہر وقت امریکن پالیٹکس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاملہ رک بھی سکتا ہے؟ ہر فورس کی ایک کاؤنٹر فورس ہوتی ہے، یا نیوٹن صاحب کے مطابق ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ریزسٹنس ابھر رہی ہے۔ برنی سینڈرز جیسے پولیٹیشینز امریکہ کی بلائنڈ سپورٹ کو کویسچن کر رہے ہیں۔ His horrible war. اس کے علاوہ گراس روٹس پروٹیسٹس، یونیورسٹی کیمپسز پر ڈیبیٹس اور سول سوسائٹی موومنٹس بھی اس آواز کو اٹھا رہی ہیں۔ یہ آوازیں شاید ابھی کمزور لگیں، لیکن پولیٹیشینز کا اور امریکہ کی عوام کا اپنی حکومت سے سوال کرنا ہی اس چیز کی شہادت دیتا ہے کہ سم تھنگ از چینجنگ۔ لیکن یہ چینج جلدی آئے گا یا اس کو ٹائم لگے گا، اور کیا آئے گا بھی یا نہیں آئے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟